جس بیوی کے لیے تو نے بہترین بستر بنایا، بہترین فرنیچر پردے قلیموں کا انتظام کرایا، سب کچھ اسی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کے لیے اپنا آپ بدصورت بنا لیا، اس کی اچھائی کے لیے اپنی زندگی بد سے بدترین بنا لی، یہ بیوی قیامت کے دن تیرے سے اتنی بے وفائی کرے گی، تیرا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، قیامت کے دن تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ نیک بیوی ہو علیحدہ بات ہے، جو اللہ سے ڈرتی زندگی گزار کے چلی۔ جس اولاد کو نماز یاد نہیں، قرآن یاد نہیں، روزہ یاد نہیں، رسول یاد نہیں، رحمان یاد نہیں، وہ اولاد تیرے قبر میں جانے کے بعد اور قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں کھڑے ہونے کے بعد وہ اولاد تجھے بھی یاد کوئی نہیں کرے گی۔ جسے 5 وقت کی اذان سن کے ربا یاد نہیں آیا، اسے بیماری کے عالم میں بستر پر ابا بھی یاد کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ آخرت کے گھر کی طرف بلاوا آنے سے پہلے اے بندہ کچھ ایسے کام کر کے چلا جا کہ آخرت کے سفر میں تجھے جانے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو، وگرنہ حالات اس وقت تیرے میرے اتنے بگڑ چکے ہیں، ساری دنیا بچانا چاہے گی، سسکیاں مارے گا، اپنے پیروں کی ایڑیوں کو گھسیٹے گا، ساری برادری کو کہے گا زور لگاؤ، مجھے اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے میرے پاس آنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ اگر ایمان کی حالت میں، اعمال صالح کی حالت میں آیا تو تیرے وجود سے، تیری منجی سے، تیرے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ اگر ایمان نہ لے کے آیا، مال لے کے آیا، حب جا حب مال لے کے آیا، تیرا پیشاب تیرا پخانہ موت کے وقت بستر پر نکلوا دوں گا۔ اللہ اکبر، پھر ایسا وقت آئے گا تیرے پاؤں کے انگوٹھے باندھنے کے لیے تیری سگی اولاد تیار نہ ہوگی۔ آج میں نے ہاتھوں میں طاقت دے دی، پیروں میں طاقت دے دی، اس کو استعمال کر لے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ آج میں نے تجھے تیرے دماغ کو صحیح سلامت کر دیا، آج میں نے تیرے دل کی نالیوں کو کھول کے رکھ دیا، تیرے معدے کا سسٹم میں نے بہترین کر رکھا ہے، اندر کا سارا نظام صحیح کر رکھا ہے۔ اے بندے جھکنے کے قابل کیا، رکوع کے قابل کیا، سجدہ کرنے کے قابل کیا، میرے آگے کھڑے ہونے کے قابل کیا۔ اے میرا بندہ آج ان اعضاء سے کام لے لے، کل ایسا وقت تیرے پر آنے والا ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوگا، پانی کا گلاس تیرے سامنے پڑا ہوگا، تو اشارے سے سمجھائے گا، سگی بیوی تیرے بچوں کو نہیں پتہ لگے گا اس وقت ہمارے باپ کو پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، پیمپر لوز ہو جائے، پیمپر گیلا ہو جائے، پیشاب پوٹی سے بھر جائے، رونے سے ماں بتلا دے گی پیمپر خراب ہو گیا۔ بچے کو بخار ہو، رونے سے ماں بتلا دے گی یہ بخار ہو گیا۔ سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو، ہنسلیوں کا درد ہو، رو کے تڑپے گا ماں بتلا دے گی میرے بچے کو اس وقت مرض یہ ہے۔ اگر اسے طلب پیاس کی ہو ماں بتلا دے گی، اسے دودھ کی طلب ہو ماں بتلا دے گی۔ آج ماں ننھے سے مجاہد کو پہچان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر مجھے راضی کر کے نہ آیا کل یہی ماں تیری جوانی کی حالت میں تیرے بولوں کو نہیں پہچان سکے گی۔ آیا وقت دوڑتا ہوا رہے، چاند نکلنے میں دیر لگاتا ہے، سورج ڈھلنے میں دیر لگاتا ہے۔ اور میرا بندہ موت تیرے قریب ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ سورج تو ڈھلتا نظر آتا ہے، جب موت آئے گی یہ تجھے نظر کوئی نہیں آئے گی۔ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، ٹیلی فون پر مرنے کی خبر سن کے حواس باختہ ہو جائے گا، اتنا پریشان ہو جائے گا، کہے گا یار یقین نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں سے میت کے اوپر مٹی ڈال کے کہے گا، گلاب کی پتیاں ڈال کے قبر پہ کہے گا یار مجھے اب تک یقین نہیں آیا۔ فرمایا یقین آئے نہ آئے تجھے یقین کرنا پڑے گا۔ ایک عورت کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اسے چین نہ آوے، قرار نہ آوے، پریشانی کے عالم میں پریشان تھی، کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی اور جا کے کہنے لگی اللہ والے مجھے قرار نہیں آ رہا، مجھے کیسے یقین آئے میرا بیٹا مر گیا، ساری دنیا لے لو، دنیا کا مال و متاع لے لو، میرا بچہ زندہ کر کے دکھا دو۔ اللہ والے فرمانے لگے ہاں میرے پاس ایک تدبیر ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں تیرے بچے کو زندہ کروں گا۔ اللہ والے کیا کرے گا؟ فرمایا پانی کا مٹکا لے جا، پوری محلے میں، پورے کنبے میں، پورے خاندان میں، پوری بستی میں ایسے گھر سے پانی لے کے آ جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ۔ 3 دن کے بعد مایوس ہو کے آئی، اللہ والے کے
سامنے خالی مٹکا رکھ دیا، کہا آج پتہ لگا میرا بیٹا مر گیا، میں نے جو بھی دروازہ کھٹکھٹایا مجھے پتہ لگا اس گھر سے اللہ اکبر تیرے آنے سے پہلے 4 جنازے اٹھ چکے ہیں۔ سکندر اعظم دنیا پر حکومت کرنے والے کا جب میرے عزیزو انتقال ہوا، اماں پریشانی کے عالم میں پاگل ہوئی پھرتی تھی، کہنے لگی ایسے بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، ساتوں بر اعظم پر حکومت کرنے والا، اس پر بھی سوال آ سکتا ہے، اسے بھی موت اپنے شکنجے میں لے سکتی ہے۔ روزانہ قبرستان کے دروازے پہ جاتی، دیوار کے پاس کھڑے ہو کے کہتی میرا سکندر، میرا سکندر، او سکندر باہر آ جا، تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، تاج تیرا انتظار کر رہا ہے، شاہی محل تیرا انتظار کر رہا ہے، اعلیٰ نسبی گھوڑے قسم کے تیرا انتظار کر رہے ہیں، رعایا تیرا انتظار کر رہی ہے، باہر آ جا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے کو بھی موت آئے گی۔ 4-5 دن دروازے پر قبرستان کے جاتی رہی، اگلے دن کئی قبروں سے آواز آئی، اے اماں کس سکندر کو پکار رہی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کتنوں کے سکندر پڑے ہوئے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت نہ آتی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ آتی۔ فاطمہ الزہرا نے رو کے دکھا دیا، سید عائشہ نے رو کے دکھا دیا، بلال دیوار کے سارے کھڑے ہو کے رو رہے، صدیق اکبر پریشان ہو گئے، حضرت عمر تلوار نکال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کیا ہوا؟ کہنے لگے دن تو رات میں بدل سکتا تھا، آسمان زمین پر آ سکتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کملی والا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مدینے کی گلی سے جب جنازہ اٹھا، روزہ انور میں تدفین کے بعد جب صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، اما فاطمہ الزہرا حجرے کے اندر کھڑی تھی، پردے میں کھڑی تھی، قدموں کی آن سن رہی تھی۔ بلال حبشی کا پتہ لگا میرے بیڑے کے پاس سے گزر رہا ہے، انس ابو ہریرہ کا پتہ لگا ہے میرے بیڑے کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اما نے روتے ہوئے فرمایا بھیا بلال، ابو ہریرہ چچا ادھر آ جا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے مکھڑے پر مٹی ڈال کے آگئے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کا میرا مرنا اور ہے، نبی کا دنیا سے جانا اور ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، آپ میں مر جائے پتہ نہیں خدا سنائے یا نہ سنائے، آپ میں مر جائے خدا پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن جاؤ مدینہ منورہ میں روز انور میں بہاریں دیکھ لو، درود پڑھا جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھا جاتا ہے، کملی والا خود اپنے کانوں سے سماعت فرما کر ہمارے درود کا جواب عطا فرماتا۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ خوشبو والا عقیدہ ہے، الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ۔ نبی اللہ نے وہ عطا فرمایا جو نبیوں میں اعلیٰ، یار وہ عطا فرمایا جو یاروں میں اعلیٰ، گفتار وہ عطا فرمائی جو خلق اخلاق میں اعلیٰ۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں اپنے اخلاق میں کتنا اونچا ہو جاؤں، پانی میں برف کم ملے گی، میرے اخلاق دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، چاہے ٹھنڈی مل گئی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سالن روٹی میری مرضی کے مطابق نہ ہوا، کپڑوں پہ استری میری مرضی کے مطابق نہ ہوئی، اللہ اکبر میرا بستر میری مرضی کے مطابق پکھے کے نیچے نہ بچھا، میرے اخلاق کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آؤ میں تمہیں نبی کے اخلاق بتاؤ۔ فتح مکہ ہوا، جوان مسجد نبوی میں سامنے فتح مکہ ہوا، رحمت والے نبی کے سامنے جوان آ کے بیٹھ گیا، منہ پر اپنے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، گنڈا سا باندھا ہوا ہے، کپڑے سے منہ چھپا رکھا ہے، اور بڑے دلیرانہ انداز میں، بڑے فخرانہ انداز میں، بڑے جوش و خروش سے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں، اکڑ ابھی بھی نہ ٹوٹی، اور رحمت عالم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر آج بڑی بڑی دشمنیاں معاف کر رہا ہے، بتا سب سے بدترین دشمن کو معاف کرے گا، بڑے بڑے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان ہے، کسی کے لیے امن کا اعلان کر
کر دیا، کسی کے لیے دروازے بند کر دیے، کسی کے لیے دروازے کھلوا دیے، بتا مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ رحمت والے نبی نے نگاہ اٹھائی، مسکرا کے فرمایا معاف تب کروں گا، بتا کیا جرم لے کے آیا؟ کہنے لگا یہ کون سی معافی ہوئی، پہلے ملتے کروائے پھر معاف کرے۔ مسکرا کے فرمایا چل چہرہ دکھا، کہا نا جب تک چہرہ اس وقت تک نہیں دکھاؤں گا جب تک معافی کا اعلان نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے آج خلق عظیم کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ نبوت والے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہاتھ آ کے بڑھا دیا، کہنے لگا اس طرح بات نہیں بنے گی، اپنے یاروں میں کھڑے ہو کے وعدہ کر، ہاتھ میں ہاتھ دے تو نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے بلال کا چمڑا ادھیڑنے والوں کو معاف کر دیا، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں پریشان کرنے والوں کو معاف کر دیا، اللہ اکبر طائف کی گلیوں میں پتھر مارے میں نے معاف کر دیا، میری بچیوں کے نکاح سے پہلے طلاق دینے والے خاندان کے خاندان میں نے معاف کر دیے۔ جا کیا یاد رکھے گا، تجھے بھی اسی سب نے شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، پہچانتے ہو نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اب تو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اس نے یوں کر کے اپنا چہرے سے کپڑا ہٹایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جڑے رہ گئے، خدا کے پیغمبر کی آواز نہ نکلی بلکہ آنکھوں سے برسات پانی کی شروع ہو گئی، وہ موتی کے قطرے آپ کے رخسار پر، آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کی ہجکی بن گئی۔ صحابہ اکرام نے تلواریں نعام سے باہر نکال لی، آپ نے فرمایا تلواروں نعام میں تلواریں رکھ لو، میں نے امن کا اسے وعدہ دے دیا۔ کہ کملی والے بتاؤ تو صحیح ہے کون جس کے چہرے نے آپ کو رلا دیا؟ آپ نے فرمایا جب دشمن بن کے آیا میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو معافی کا اعلان کر دیا، محمد اب تمہیں کیسے بتائے گا؟ اب وہ چھوڑ دو، ہو گئی بات۔ ایک اٹھے گا اللہ کے نبی، بھلا ہوئی خیر ہوئی، کملی والے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم جا کر جلے بین والوں کو بتائیں گے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے بڑے بڑے دشمنوں میں معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہنے کملی والے بتانا پڑے گا۔ عرض کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا اس نے مجھے پتھر نہیں مارا، اس نے مجھے للکارا کوئی نہیں، نہ جھڑکا نہ ڈانٹا، بلکہ یہ وہ ہے اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا، مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ صحابہ اکرام کی کوکیں نکل گئی، رو کے کہنے لگے کملی والے تھی کیوں یاد آئی؟ آپ نے فرمایا میری بچی مکے میں، میں مدینے میں، باپ بیٹی کی جدائی میں، بیٹی باپ کی جدائی میں دن رات رویا کرتے تھے۔ جس دن مجھے خبر ملی کہ میری بیٹی مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے آ رہی ہے، یہی ظالم تھا جس نے نیزے کی نوک سواری پر مار کر میری بچی کو زمین پہ گرایا تھا، میری بچی کا حمل ضائع ہو گیا، زخم آیا، اسی زخم میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج یہ چہرہ میرے سامنے لے کے آیا، میری زینب کے آنسو میرے سامنے آ گئے۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ آج تو بیٹی حق مانگ لے، باپ اس کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اللہ کی قسم باوجود اللہ کے گھر میں بیٹھو، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے۔ ایک نوجوان بچی، ایک بوڑھی بچی کا فون آیا بہن کا، مجھے ابو کہہ کے پکارنے لگی، کہنے لگی ہم 4 بہنیں ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ایک مرتبہ بھی ہمارے باپ نے ہمارے اس کی طرف ہنس کے نہیں دیکھا ہے۔